جمشید صاحب، ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے، ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، تابڑ توڑ حملے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے نقصان بھی ہو رہا ہوگا۔ ایران کے حوالے سے جو ایک بات تھی کہ ایک لمبے عرصے سے ان پہ پابندیاں بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنے عرصہ اور سروائیو کر جائے گا؟ دیکھیں، حیران تو ایران نے اسرائیل کو بھی کیا ہے اور دنیا کو دنیا بھی کے کیا تمام ممالک کو کیا ہے، اور جس انداز میں انہوں نے اب تک کئی دن گزر جانے کے باوجود جس انداز میں جواب دیا ہے، جب بھی اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوتا ہے اس کا جواب اس کو ملتا ہے ایران کی طرف سے، اور زیادہ سخت ملتا ہے۔ اور آج تو آپ کو پتہ ہے جو خبر آئی تھی کہ اسرائیل نے ان کے ایٹامک ریسرچ سینٹر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی میزائل کے ذریعے، تو آج ایران نے بھی اسرائیل کے ایک ایٹامک ریسرچ سینٹر کو ٹارگٹ کیا، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی زیادہ نقصان کیا اس پر۔ آج ویسے تو ہر وقت ہی برہم نظر آتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم، لیکن آج ان کا غصہ اور ان کا رد عمل اور ان کی جو نروز ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ لوز کر رہے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ جس دن انہوں نے حملہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے بڑی پلاننگ کے ساتھ، اور 6 مہینے سال پہلے خود بتا رہے ہیں ہم تیاری کر رہے تھے، جبکہ ایران تو بالکل بے خبر تھا۔ ایران تو مذاکرات میں الجھا ہوا تھا، ایران کو تو یہ پتا تھا کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں تب تک کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی جو مین رجیم ہے، وہ ان کی فوجی قیادت ہو، ان کے سائنسدان ہو، یا ان کے جو بھی اہم ترین لوگ تھے، وہ تو پہلے ہی حملے میں انہوں نے ہلاک کر دیا یا شہید کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود ایران کا کھڑا ہونا، پھر ایران کا اتنی بڑی طاقت کے ساتھ بھرپور جواب دینا اور اپنا دفاع بھی کرنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی عجیب۔ دیکھیے، ہم جب پہلے حیران کی بات کریں، ابھی سوشل میڈیا پہ میں کچھ کلپس دیکھ رہا تھا جس کے تحت خود تل ابیب میں جو پھر تھے، وہ ایک دورہ کر رہے تھے اسرائیلی وزیر دفاع، اس کو لوگوں نے اسرائیلی وزیر دفاع اس کو لوگوں نے گھیر لیا اور وہاں پہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی، اپنے غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو وہاں اسرائیلی وزیر دفاع یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ہمیں ایران کے میزائل کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح کا رد عمل دے گا۔ تو یہ ایک ان کی ناکامی ہے کہ جو بغیر تیاری کے اسرائیل ہمیشہ جتنی جنگیں لڑا ہے نا، نہتے لوگوں کے اوپر بمباری کر کے، ظاہری بات ہے ایک طرف کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر غزہ کی بات کریں، جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ، بچے، معصوم بچے، خواتین، نہتوں کو انہوں نے قتل عام کیا ہے، تو ان کو تو یہ تھا کہ سارے ممالک ایسے ہوں گے۔ تو شکر ہے کہ کسی اسلامی ملک نے منہ توڑ جواب دیا ہے، تو میرے خیال میں اب اس کو سبق تو آ جائے گا۔ اگر نہیں بھی آیا تو اگر مسلم ممالک تھوڑی سی ہمت اور کریں گے تو اس کا مسئلہ جو ہے نا، یہ روز کی جو لڑائی جھگڑے، جہاں چاہتا ہے جا کے بمباری کر دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے ٹارگٹ کر لیتا ہے۔ ایران نے کم از کم خودداری کا مظاہرہ کر کے مسلمانوں کی طاقت کا لوگوں کو بتا ضرور دیا ہے۔ اس نے اپنی جو طاقت ہے، جو اس کی تیاری پابندیوں کے باوجود، وہ اس نے ضرور دکھائی ہے، اور اسرائیل نے بھی اپنی طاقت کو دکھانے کی کوشش کی کہ جب ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا تو اس نے، اب خبریں جو آ رہی ہیں، رپورٹس ہیں کہ کتنے سال پہلے سے وہ وہاں اپنے ڈرون کی فیکٹریاں بھی وہاں ایران میں تھیں، ان کے پاس وہیکلز بھی پہنچا دی گئی تھیں، لوگ بھی تھے، اور ان کو وہاں ٹارگٹ بھی کیا گیا۔ میزائلز کے علاوہ بھی ایران میں جو دھماکے ہوئے ہیں، لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں، تو وہ لوکل ان کی جو موساد کی پیچھے 3 سال سے کوششیں تھیں، اس کے ذریعے جو اندر گھس گئے ہیں، جاسوس گھس گئے ہیں، جو ابھی بتا رہے ہیں کہ 50-60 بتا رہے ہیں گرفتار بھی ہوئے، 50-60 جو کہہ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ روزانہ خبر آ رہی ہے کتنے جو جاسوسوں کو پھانسی بھی دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے، اگر ہم اس سارے اس کو دیکھیں تو ایران نے جو بھی تیاری تھی، جس انداز میں بھی اپنا اس کو لے کے چل رہا تھا، تو اس نے کم از کم وہ جو غیر یقینی صورتحال تھی نا کہ شاید اس کی طرف سے اتنا جواب نہیں دے پائے گا ایران، اس نے بہرحال اپنی جو اپروچ ہے، تل ابیب ہو یا جا کر آپ دیکھیں حیفا ہو اور شہروں میں، تو اس نے بتایا کہ اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں ابھی تو اتنے فاصلے کے باوجود۔ ایک بات اور بڑی قابل ذکر ہے، ایران جہاں بھی حملے کر رہا ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو مقبوضہ علاقے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مقبوضہ فلسطین کے علاقے ہیں جن پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، بار بار کہہ بھی یہ رہا ہے کہ ان کو خالی کریں۔ ایران کا یہی ہے نا کہ بھائی جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ خالی کر دیے جائیں، اور بمباری یا اٹیک بھی وہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چین اور رشیا کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ایران کی؟ میرا خیال ہے کہ جو اس طرح جواب دینا اور اس طرح خود کا دفاع کرنا، بہت سارے دیکھیں امریکی میڈیا، ایران کا کام نہیں ہے۔ امریکی میڈیا نے تو یہ کہا ہے کہ روس اور شمالی کوریا کی سپورٹ
ایران کو حاصل ہے اور چیزیں ہیں غیر اعلانیہ طور پہ، یہ امریکی میڈیا کی رپورٹس کی بنیاد پہ میں یہ رائے دے رہا ہوں اور چیزیں کر رہا ہوں. لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ چین اور روس دونوں ایسے ممالک ہیں جن کی بات کو امریکہ سمجھنا چاہے تو بہت اہم ہے وہ، لیکن اگر وہ نہیں سمجھنا چاہے گا، انہیں اپنا سیاسی مخالف ہی نہیں، اپنی ایک ایسی سیاست کے ہٹ کے ایسا مخالف ملک ہے، طاقت ہے جس کو وہ سمجھتا ہے، تو اس لیے وہ ان کی بات کو اگنور کر سکتا ہے، حالانکہ وہ بات بہت پتے کی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس خطے کو جنگ سے بچانا چاہتے ہیں. ایک اور غور کریں، ہاں تو وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اسرائیل یا امریکہ ان کی بات سننے کی پوزیشن میں ہیں. اچھا، ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی پڑی، شاید آپ کے نظر سے گزری ہو، جس میں پوٹن کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے کال کی ہے اپنے دوست ایران ملک کو کہ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اسرائیل کے لیے کافی ہیں، ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو بتائیں گے. مطلب اس کا بتانے کا مطلب شاید یہ تھا کہ ابھی تک ہم نے ایران کی کوئی ہیلپ نہیں کی، ایران اپنے بل بوتے پہ اسرائیل کا مقابلہ کیا تو اس نے ابھی تک ایسے ہی ہے. جو اس کی ایک ہی طاقت ہے وہ ہے میزائل طاقت. ہاں بھی چل تو وہ اس میزائل طاقت کا اپنا استعمال لیکن کر رہا میزائل ہے. طاقت ایک ہے، لیکن اب مسئلہ صاحب ایک اور بات یہاں سوال ہے، جس طرح اسرائیلی جہاز آ رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، ان سے یہ خود کو یا خود کے جو ان کے اہم ترین جو تنصیبات ہیں ان کو کس طرح اس کا دفاع کر رہے ہیں، یہ بڑا ایک سوال ہے. دیکھیں جس سوال کو آپ بات کر رہے ہیں نا، ساری باتیں ہیں کہ جی ان کا کچھ نہیں بچ رہا، تباہ ہو رہی ہیں، ان کی قیادت جو ایران کی ہے وہ ٹارگٹ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا اسرائیل پر ایران کے حملے رک گئے ہیں؟ کیا جو نئے سے نئے اور نئے میزائل چل رہے ہیں ڈیلی، تو پھر تو کیا اس نے یہ سب روک دیے ہیں؟ اور جو وہ تو نہیں کہ اس میں زیادہ تیزی آئی ہے، جو حملہ ہوتا ہے اس کا زیادہ بڑا جواب دیا جاتا ہے ایران کی طرف سے. اور بھی بات ہے نا، انٹرنیشنل میڈیا اگر آپ دیکھیں نا، بی بی سی ہے یا جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بے چینی اسرائیل کے عوام میں ہے اتنی ایران کے عوام میں نہیں ہے. ایران کے عوام مطمئن نظر آ رہے ہیں، اسرائیل کے عوام جو ہے نا وہ ان میں زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. اسرائیل کے عوام کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ان کی حکومت جذباتی فیصلہ کر کے اس انداز میں ان کی زندگیاں خطرے میں ڈال دے گی. جو اس وقت ہو رہا ہے اس پر اسرائیلی جو عوام ہے وہ ذرا بھی توقع نہیں کر رہے تھے. ان کو خواب بھی ایسے اسرائیلی حکومت بھی نہیں کرنا تھا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارا جو ہے نا آئرن ڈوم یا جو بھی ان کا ڈیفنس سسٹم ہے، ان کو یہ تھا کہ ایران کا میزائل تو ہمارے شہروں کو ٹارگٹ کر ہی نہیں سکتا. لیکن وہ چیز بھی ختم ہو گئی. وہ جو ان کا ایک تھا نا، ان کو اس چیز کا فخر تھا کہ ہمارے اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، وہ تو ختم ہو گئی. اور دوسری طرف ایران کے جو لوگ ہیں انہیں اعتماد تھا کہ ان کی حکومت جو بھی کرے گی وہ جواب دینے کا، جو ان کا قیادت کا اعتماد صلاحیت رکھتی ہے. آپ وہ صلاحیت رکھتی ہے وہ قیادت. اور جو عوام ہے انہیں یہ اندازہ تھا، ان کی بھرپور سپورٹ ہے. ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ جنگ میں جو پینک آپ کو اسرائیل میں نظر آ رہا ہے وہ ایران میں نظر نہیں آ رہا تمام تر. اس کے باوجود اور بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں کہ ادھر سے میزائل گرنے چیزیں کریں، لیکن ایران میں ایون تہران میں زندگی بہت نارمل نظر آ رہی ہوتی ہے. جو اس کے مقابلے میں اسرائیل میں لوگ نظر نہیں آ رہے، چیزیں کرتے وہ بنکرز میں چلے جاتے ہیں جب بھی وہ سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی سیفٹی کو یقینی بناتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو جہاں جب چاہتا ہے ایران، جس جگہ وہ چاہتا ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے. یہ اسرائیل کی ایک ناکامی بھی ہے، سفارتی ناکامی بھی ہے، فوجی ناکامی بھی ہے اور اخلاقی ناکامی بھی ہے کہ اس نے پہلے حملہ کیا اور اب بھی قیاس آرائی کی بنیاد پہ کہ یہ ہتھیار بنا سکتا ہے اور ایران کو ٹارگٹ کیا. لیکن اب جب ایران کی طرف سے جواب آیا تو اب پوری دنیا میں یہ فیل آ رہا ہے، یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جنگ بڑھ سکتی ہے، اس میں اور ممالک بھی ایڈ ہو سکتے ہیں اور اس میں متاثر بھی ہو سکتے ہیں بہت سے ممالک اس سے.